نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة صدق الله مولانا العظيم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی پایا لطف کرو اور ایسا عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمائے۔ آج ہمارا موضوع گفتگو دوستی اور مجلس کے آداب، یعنی جو آپ فرینڈشپ قائم کرتے ہیں اس کے کیا مینرز ہیں، اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ صحبت، کنورسیشن، دوستی اور سنگت جسے فرینڈشپ کہا جاتا ہے یا مجلس، اگر اچھی اور نیک ہو تو انسان کی جو شخصیت ہے، جو اس کی پرسنالٹی ہے، اس میں اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اگر یہی کنورسیشن، صحبت، دوستی اور سنگت اور مجلس بری ہو تو انسان کی شخصیت پر اس کے برے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں کہ دوستی اور سنگت اور ہم نشین ہونا، اسٹے ٹوگیدر جو ہوتا ہے، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، مجلس لگتی ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے۔ اس کے لیے بھی حسن نیت، اچھی نیت ہونا جو ہے وہ ضروری ہے اور اچھے انجام کی آرزو کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے، دیکھیں جیسے عبادات ہے، ہماری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال ہیں نا، اسی طرح یہ جو دوستی اور سنگت کو قائم کرنا ہے یہ بھی ایک عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو بندہ مومن کو یوم آخرت میں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ وہ بلند مقام کس وجہ سے ملا؟ وہ جو اس کی دوستی اور سنگت اچھی تھی، جو مجلس تھی اس کی اچھی تھی، وہ جو اسٹے ٹوگیدر تھا اس میں اچھی باتیں ہوتی تھیں، اس کے اثرات اس کی ظاہری زندگی میں ظاہر ہوئے، وہ مینرز کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ تو انسان کی شخصیت اس کے جو اعمال ہیں وہ اس کی دوستی اور مجلس پر مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اس روایت کو ابو داؤد میں نقل کیا گیا، کنز العمال میں امام ہندی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل محض اللہ کے لیے کسی سے دوستی قائم کرنا ہے۔ کسی سے بھی اگر آپ فرینڈشپ کرتے ہیں، آپ رشتہ قائم کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، تو وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ اور محض اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بغض رکھنا، اگر آپ کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو اس میں ذاتی دشمنی اور عداوت نہیں آنی چاہیے، بلکہ کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی سے بھی دوستی اور سنگت کو اختیار کرنا یہ بھی محض اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر تبستانی فرماتے ہیں، امام قشیری نے رسالہ قشیریہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صحبت اختیار کرو، تمہاری مجلس اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے فَاصْحَبُوا مَعَ مَن يَصْحَبُ مَعَ اللَّهِ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس کی صحبت اختیار کرو
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحبت کو اختیار کرنے والا ہے، تاکہ تم اس کی صحبت کی برکت سے اللہ کی صحبت تک پہنچ جاؤ۔ جب تم اللہ والے کی مجلس میں بیٹھو گے، اس کی زندگی زہد ورع تقوی پر ہوگی، تو تمہیں بھی جو ہے وہ زہد ورع تقوی کی دولت میسر آئے۔ تم اس کی مجلس میں بیٹھو گے تو وہ اچھی بات جو ہے وہ تمہیں سمجھائے گا۔ جب تم اس کی مجلس میں بیٹھو گے تو وہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کی بات کرے گا، حضور کے خلق کی بات کرے گا۔ امام قشیری دوسری روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے وہی فرمائی کہ جو دوست خوشی میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا، تمہاری موافقت نہیں کرتا، یعنی آپ کو کوئی خوشی نصیب ہوئی ہے، وہ آپ کی خوشی میں خوشی نہیں ظاہر کرتا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے دور رہو، اس کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے دل کو سخت کر دے گا اور وہ تمہارا دشمن ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایک عمل ہی ہے نا کہ وہ تمہاری خوشی میں شریک نہیں ہوا، اس نے تمہاری خوشی کے ساتھ موافقت نہیں کی۔ اور حضرت بشر بن حارث فرماتے ہیں صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، کہ جو بروں کی صحبت کو اختیار کرنے والا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا ہے، وہ نیک لوگوں کی صحبت کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، کیونکہ اس کی مجلس میں جو ہے وہ بری باتیں ہوتی ہیں، اور انہی بری باتوں کی وجہ سے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی وہ بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ کس طرح مجلس جو ہے وہ انسان کو خراب کرتی ہے، اس کے اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے، اس کے نظریات کو بگاڑ دیتی ہے، کیونکہ اس کی مجلس اس کو خراب کر رہی ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے جو ہے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ زبان کھول لیتا ہے، کیونکہ اس کی مجلس ٹھیک نہیں تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اس کی مثال یعنی اچھی صحبت اور بری صحبت کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے کیا عطا فرمائی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اچھے اور برے دوست، اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر والے، جو خوشبو بیچنے والا ہوتا ہے نا، جو عطار ہوتا ہے خوشبو بیچنے والا، اور بٹی میں آگ جلانے والا جو لوہار ہوتا ہے۔ اب لوہار جو ہے وہ آپ اس کی دکان پہ جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ آگ ملے گی، وہ آگ کو جو ہے وہ جلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ مثال دی ہے کہ اچھے اور برے دوست کی مثال عطر والے اور بھٹی میں آگ جلانے والے جیسی، کیونکہ عطر بیچنے والے کے پاس جب تم بیٹھو گے، اس کی مجلس میں جاؤ گے، تو وہ یا تو تمہیں تحفہ جو ہے وہ خوشبو دے گا۔ جب آپ اس کی مجلس میں بیٹھے ہو، وہ عطار ہے، خوشبو بیچنے والا ہے، تو وہ تھوڑی سی خوشبو آپ کو لگا دے گا، بھئی یہ خوشبو چیک کرو، یہ کتنی اچھی خوشبو ہے۔ تو اس نے آپ کو تحفہ کچھ دے دیا نا، اور آپ نے اس خوشبو کو لے لیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یا تو وہ تحفہ گفٹ کے طور پہ تمہیں جو ہے وہ کچھ خوشبو دے دے گا، یا تم اس سے وہ خوشبو خرید لو گے، اور اگر یہ دونوں عمل نہیں کرتے تو وہاں جتنی دیر بیٹھے رہو گے تو تم اچھی خوشبو کو ضرور پا لو گے، عمدہ خوشبو کو ضرور پا لو گے، کیونکہ وہاں بیٹھا رہا، تو اس نے اس عمدہ خوشبو کو پا لیا۔ اور آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور رہی بٹھی والی مثال، لوہار کی بات،
تو اس کی بٹی کی آگ یا تو تمہارے کپڑوں کو جلا دے گی. ظاہری بات ہے کہ کوئی چنگاری اڑے گی تمہارے کپڑوں کو جلا دے گی, اور اگر تمہارے کپڑوں کو نہیں جلاتی تو تمہیں بدبو ضرور پہنچے گی. یہ ہے بری مجلس کی مثال. سو ہمیں اپنی مجلس کو اختیار کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مجلس کیسی ہے, یہ اچھی مجلس ہے یا بری مجلس ہے. میں جس کے ساتھ دوستی اور سنگت کو اختیار کر رہا ہوں, جس کے ساتھ میری فرینڈشپ بننے جا رہی ہے, آیا وہ اچھا ہے یا برا ہے. شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی عوارف المعارف میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو محبت کی جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو دوستی اور رشتہ قائم کیا جاتا ہے, اس کی علامات کو بیان کیا ہے آپ نے. یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہم ظاہراً جو ہے وہ دوستی کو لے کے چلتے ہیں کہ یہ بھی میرا دوست ہے, اس سے میری فرینڈشپ ہے. یہ انشاءاللہ میں اس ٹاپک میں آگے آتا ہوں. یہ ہماری دوستیاں اگر اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہیں, اور یہ علامات اگر نہیں ہیں, تو وہ ساری کی ساری دوستی جو ہے وہ کیا ہے, دنیا داری ہے. اور یہ جو دنیا داری کی دوستی اور محبت اور رشتہ ہے, یہ دنیا میں بھی ختم ہو جاتا ہے اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے دوستی اور سنگت اختیار کی جاتی ہے, جو فرینڈشپ بنائی جاتی ہے, اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس میں کوئی دنیاوی غرض و مقصد نہیں ہوتا. کوئی دنیاوی غرض و مقصد نہیں ہوگا, اور احسان کا شائبہ تک نہیں ہوگا کہ اس نے مجھ پر احسان کیا, جاتا میں اس کو دوست بنا دیتا ہوں. یہ اس نے میرا مشکل وقت آیا, اس نے میرا ساتھ دیا, جاتا میں اس کو اپنا دوست بنا دیتا ہوں. احسان بھی نہیں ہوگا, کوئی دنیاوی غرض بھی نہیں ہوگی کہ میں اس کی مجلس اختیار کروں, مجھے یہ فائدہ مل جائے گا, مجھے یہ دنیاوی فوائد مل جائیں گے, یہ بینیفٹس مجھے جو مل جائیں گے. نہیں, اگر دنیاوی غرض آ گئی تو وہ آپ کی دوستی, وہ فرینڈشپ اللہ کے لیے نہیں, وہ دنیا داری. آگے فرماتے ہیں کہ جو دوستی اور سنگت اور صحبت کسی غرض سے کی جاتی ہے, وہ غرض پوری ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ اپنی سوسائٹی اور کلچر میں دیکھ لیں کہ ہماری دوستی اور سنگت بنتی ہے, کچھ عرصے کے بعد جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے, ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا, کیونکہ وہ دوستی کی بنیاد اور جو بیس تھی وہی غلط تھی, وہ دنیاوی غرض کی وجہ سے تھی. جب وہ دنیاوی غرض پوری ہوگی تو وہ آپ کی دوستی بھی ختم ہوگی, آپ کی سنگت بھی جاتی رہی, وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوستی اور سنگت اور رشتہ قائم کیا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے تو محبت کی جاتی ہے, اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والا تمام دنیاوی چیزوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے روحانی بھائی پر قربان کر دیتا ہے. وہ جو اخوت مسلم ہے, وہ جو بھائی چارہ ہے, وہ جو پیار محبت اور محبت ہے, وہ جو رشتہ داری قائم کر رہا ہے, وہ جو دوستی اور سنگت کو قائم کر رہا ہے, چونکہ اس کی غرض اللہ کے لیے ہوتی ہے, لہذا اس دوست پہ جب بھی کڑا وقت آئے گا وہ اپنی ہر چیز جو ہے وہ اس پہ قربان کر دے گا. اس کی صرف میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ جو ہے یہ چیز کلیئر ہو جائے. اس کی مثال جیسے مدینہ کے انصار صحابہ جو تھے, جو مددگار صحابہ تھے مدینہ کے, جب مکہ المکرمہ سے آقا علیہ السلام نے ہجرت کی اور جو مہاجر صحابہ مدینہ میں آ کے آباد ہوئے, تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا قائم کیا؟ دوستی قائم کی, ان کی رشتہ داری کو بنایا, اخوت کو, بھائی چارے کو, یہ آقا علیہ السلام نے قائم کیا. اب چونکہ یہ اخوت, یہ رشتہ, یہ دوستی, یہ سنگت یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا, تو انصار نے کیا کیا کہ انصار اپنی ضرورت اور اپنی مفلسی کو ترک کر دیتے, اس دوسرے صحابی جو مہاجر تھا اس کی مفلسی کو دور کیا کرتے تھے.
اس کی ہیلپ کیا کرتے تھے، اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ انہیں کسی چیز کی خود ضرورت ہوتی تھی لیکن اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اس کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ یہ تھا رشتہ، یہ تھا تعلق، یہ تھی دوستی جو اللہ کی خاطر تھی۔ کیا آج اس طرح کا تعلق اور واسطہ اور رشتہ ہمارے ہاں موجود ہے؟ ہماری دوستیاں، ہماری سنگتیں وہ ساری کی ساری دنیاوی غرض اور مقاصد کے لیے ہوتی ہیں، اور رب تعالیٰ نے اس دوستی اور سنگت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ قرآن میں کیا بیان کیا؟ وہ جو مہاجر اور انصار کی باہم دوستی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے اوپر ایثار کرتے ہیں خواہ خود ہی محتاج اور مفلس ہے، قربان کر دیتے ہیں ہر چیز۔ آپ نے اس مواخات کو اگر آپ پڑھیں تو جس کی 2 بیویاں تھی، ایک کو طلاق دے دی، کہا کہ اے بھائی تو اس سے شادی کر لے۔ یہ رشتہ اللہ کے لیے تھا۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے مذہب ہی کی پیروی کرتا ہے، وہ جو اس کے عقائد ہیں، وہ جو نظریات ہیں، وہ جو تھنکنگ کرتا ہے، جو ویوز اس کے دوست کے ہیں، چونکہ وہ اس مجلس سے سیکھتا ہے، اس مجلس سے وہ اسی مذہب کی پیروی کرتا ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس دوست کی صحبت، اس دوست کی مجلس میں خیر اور بلائی نہیں ہے جو تمہیں ویسا ہی نہ دیکھے جیسے اپنی ذات کو دیکھتا ہے۔ آپ اپنی ذات کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں نا، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی سوسائٹی کے سامنے جو ہے وہ بے عزتی کی جائے، آپ چاہتے ہیں ایسے؟ جب آپ اپنی ذات کے لیے نہیں چاہتے تو پھر آپ دوسرے کے لیے بھی نہ چاہو۔ وہ جس سے دوستی قائم کی ہے اس کے لیے پھر آپ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ یعنی اسی ایک مثال سے آپ سمجھ لیں کہ جو آپ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ اپنے دوست کے لیے بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ دوستی اللہ کے لیے ہوگی، اور اگر آپ اپنی ذات کو صرف ترجیح دیتے ہیں تو پھر یہ دوستی اللہ کے لیے نہیں، یہ سنگت اللہ کے لیے نہیں۔ اور جب دوستی کا یہ معیار ہوگا کہ آپ ہر شے جو ہے اس پہ قربان کر دیں گے، ایثار کا جذبہ ہوگا، تو پھر روزے قیامت جو ان کو مقام و مرتبہ دیا جائے گا، سنیے آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھیں نا، دوستی ایک عمل ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے ہوگی تو روزے قیامت جو انہیں مقام و مرتبہ ملے گا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح شعب الایمان میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطہم النبیون والشہداء بقربہم ومقعدہم من اللہ یوم القیامہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نیک بندے، جب انہیں ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا جائے گا تو انبیاء اور شہداء ان کے مقام میں قرب کو دیکھ کر جو اللہ کے ہاں جو انہیں عطا کیا گیا، اور ان کی مسندیں جس پر انہیں بٹھایا گیا، وہ جو ممبر ان کے لیے لگائے گے، اس مقام، اس مرتبے، اس شان کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ کیا کریں گے؟ رشک کریں گے۔ آقا علیہ السلام جو ہے وہ یہ بیان کر رہے تھے، بھی اتنا ہی بیان کیا کہ کچھ لوگ ہوں گے، تو وہاں پہ جو ایک دیہاتی جو ہے وہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے دیہاتی جو ہے وہ تھوڑا سا جلد باز ہوتا ہے، وہ اسی وقت کھڑا ہو گیا، یہ روایت میں آتا ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور گھٹنوں کے بعد جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بولنے لگے، اور حضور سے عرض کرنے، یا رسول اللہ ان لوگوں کی صفت بتائیے، کون لوگ ہیں؟ یعنی وہ فوراً پوچھنا چاہتا تھا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کی صفات کیا ہیں، وہ کون لوگ ہیں
کہ جن کے مقام و مرتبے پر جو ہے وہ انبیاء اور شہداء رشک کر رہے ہیں. راوی بیان کرتے ہیں فرائیت وجہ النبی ینتشر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے وہ کھل اٹھا. کس وجہ سے؟ کہ وہ صحابی جو ہے وہ پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ ان اللہ کے نیک بندوں کی بات بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں. یعنی اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوا تو حضور کا چہرہ کھل اٹھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں، سنیے گا، جو مختلف علاقوں، مختلف قبائل، ڈفرنٹ جو ہے وہ ٹرائبز ہیں، مختلف خاندانوں، ان کی فیملیز مختلف ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں. اور آگے لم یکن بینہم ارحام یتواصلون بها للہ لا دنیا، کہ ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے. یعنی نہ ان کا قبیلہ ہے، نہ ان کا خاندان ہے، نہ ان کا ایک علاقہ ہے، نہ خونی رشتہ ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ دوستی کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی خاطر رشتے کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی خاطر سنگت کا چناؤ کرتے ہیں کہ یہ میرا سنگی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا فرینڈ ہے. اللہ کی خاطر جو ہے وہ چناؤ کرتے ہیں. اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے نہیں وہ چناؤ کرتے، اس دوستی اور سنگت کو دنیا داری کے لیے اختیار نہیں کرتے، کیونکہ جب تم دنیا داری کے لیے کوئی دوستی اور سنگت اختیار کرتے ہو تو وہ دنیا میں ہی زوال پذیر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت میں اس کا نقصان ہے. اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں. ہماری دوستیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ خرچ کریں نا، میں پچھلی بار کیتے ہیں، پھر آپ تھوڑے سے قدم پیچھے رکھیں گے، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے، وہ خرچ کریں گے، ایک دوسرے سے بڑھ کر خرچ کریں گے، اور صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے. اور آگے آ کر ایسا تو فرماتے ہیں یجعل اللہ وجوہہم نورا، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور عطا فرمائے گا، ان کے چہرے نورانی ہو جائیں گے. یہ عمل دیکھیں کس قدر عظیم ہے کہ اللہ کی خاطر جو دوستی اور سنگت کو قائم کیا، روز قیامت جو ہے وہ نور کے منبر بھی عطا کیے جا رہے ہیں اور چہرے بھی نورانی ہو گئے. صرف کس وجہ سے؟ کیا عمل تھا؟ صرف یہ عمل تھا کہ اللہ کی خاطر دوستی قائم. اور آگے آ کر ایسا تو شاہ فرماتے ہیں یجعل لہم منابر من لؤلؤ، اور خدائے رحمان کے سامنے موتیوں کے منبر بچھائے جائیں گے ان کے لیے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نور کے منبر بچھائے جائیں گے. سو جو رشتہ داری قائم کی جائے، جو سنگت قائم کی جائے، یاد رکھنے کے وہ آخرت کے لیے ہونی چاہیے. وہی سنگت جو ہے وہ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کام کرے گی. کیا؟ جو اللہ کی خاطر جو ہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں گے، نفع پہنچائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو دنیاوی محبتیں ہیں نا، جو دنیاوی دنیا داری کے لیے جو ہے وہ سنگتیں قائم کی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا للمتقین. الا المتقین فرما کے ارشاد فرمایا کہ جو گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. وہ جو سنگتیں اس دنیا میں بڑی گہری تھیں لیکن آخرت میں کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، سوائے وہ جو متقی تھے، جو پرہیزگار تھے، ان کی دوستی قائم رہے گی، ان کی سنگت قائم رہے گی، ان کے ساتھ جو رشتہ قائم کیا تھا وہ قائم و دائم رہے گا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، الدر المنصور میں اس روایت کو نقل کیا گیا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو رشتے ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، نسب کمزور ہو جائیں گے، بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، جاتا رہے گا، مگر اللہ کی خاطر بھائی چارہ، اخوت، دوستی، سنگت، رشتہ قائم رہے گا.
اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے آخرت یوم آخرت کو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اور وہ دوستی و سنگت جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، برے اعمال کیے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کو چھوڑ دیا جائے، حرام ذرائع سے روزی کمائی جائے، ظلم و ستم کیا جائے، زیادتی کی جائے، زنا کیا جائے، تہمتیں لگائی جائیں، غیبت کی جائے، لڑائی و فساد برپا کیا جائے، الغرض جو جو برائیاں ہیں اگر جس سوسائٹی میں آ جائے، جس سنگت میں آ جائے، جس دوستی میں آ جائے، جس رشتے میں آ جائے، وہ سارے کے سارے خسارے میں، وہ رشتہ داری، وہ سنگتیں، وہ دوستیاں، سب خسارے میں. شیخ فضیل فرماتے ہیں عوارف اور معارف میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ جس سوسائٹی میں غیبت ہوتی ہے، غیبت بیک بائٹنگ کو کہتے ہیں، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کو بیان کرنا، اس کے منہ کے سامنے آپ نہ کر سکے لیکن پیٹھ پیچھے جو آپ اس کی برائی کریں. آپ فرماتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں غیبت ہوتی ہے اس سوسائٹی سے اخوت، بھائی چارہ، دوستی، مودت اور رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے. آج ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہوگی؟ کسی پہ اعتبار نہیں کیا جاتا، بھائی بھائی کا دشمن بنتا ہے، بہن بھائی کے رشتے جو وہ ٹوٹ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان کو انسان ہی خراب کرتا ہے. وہ انسان کو انسان کیسے خراب کرتا ہے؟ اس کی مجلس اس کو خراب کرتی ہے. وہ جس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، جس کے ساتھ سنگت قائم کرتا ہے، دوستی قائم کرتا ہے، وہ اس کو خراب کرتی ہے اور اس کو بگاڑ دیتی ہے. اور وہ دوستی اور سنگت جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، مرنے کے بعد جو ہے اس کا کیا نقصان اور خسارہ ہے. سنیے حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے. حضرت قتادہ روایت کو نقل کرتے ہیں، عبد المنصور میں اس روایت کو نقل کیا گیا. جب دو دوستوں میں سے ایک دوست مر جاتا ہے اور ان کی مجلس بری تھی، ان کی مجلس کیا تھی؟ برے اعمال اکٹھے کیا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ اس سے اس کے دوست کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اب سوال کون سا آ رہا ہے؟ اس کے دوست کے بارے میں. جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ آج میں اپنے دوست کو نہیں دیکھتا، میری سنگت آج اس کے ساتھ نہیں ہے جسے میں برائی کا حکم دیتا تھا. میں نیکی سے منع تو نہیں کرتا تھا لیکن برائی کی طرف میں اسے راغب ضرور کرتا تھا. اے اللہ اسے بھی اس طرح گمراہ رکھ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، اسے بھی اس حالت میں موت دے جس طرح تو نے مجھے موت دی. یہ ہے بری دوستی کہ مرنے کے بعد وہ برا دوست جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ اس دوست کو بھی میرے ساتھ رکھ جس کو میں برائی کی تعلیم دیا کرتا تھا، جو میرے ساتھ برائی میں میرا مددگار ہوا کرتا تھا. اور برے اعمال کرنے والوں کے سردار کو بلایا جائے گا جو ان کا لیڈر تھا. آج درست بنتے نہیں بنتے؟ میرے دوست یگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ لیں، آج آپ اپنی سنگتوں کو دیکھیں، اپنی فرینڈشپ کو دیکھیں. ان کے سردار کو بلایا جائے گا، اللہ کے حضور کا پیش کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پردہ فرما لے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس سے پردہ فرما لے گا اور اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا. اور وہ اپنی منزل اور اپنے ساتھیوں، دوستوں اور سنگیوں کی منازل کو دیکھے گا، اپنی منزل کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا برا ٹھکانہ ہے، اور جو اس کے دوست اور سنگی تھے ان کی منازل کو بھی اسے دکھایا جائے گا کہ یہ تیرے دوست کی سنگت تھی، یہ اس کی منزل ہے، یہ اس کا ٹھکانہ ہے، یہ فلاں کی منزل ہے، یہ فلاں کی منزل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے ذلت تیار کر رکھی ہے وہ اسے دیکھے گا. وہ اپنی منزل کو دوسروں کی منزل سے برا دیکھے گا کیونکہ وہ لیڈر تھا.
اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، اور اس کے سر پر آگ کی ٹوپی رکھی جائے گی، اور اسے جو جماعت بھی دیکھے گی، اب جس جماعت کا حضور ذکر کر رہے ہیں یہ وہی جماعت تھی جس جماعت کے ساتھ دنیا میں اس کی سنگت تھی، جن کے ساتھ مل کر برائی کے اعمال کیا کرتا تھا، برے اعمال کیا کرتا تھا۔ وہ جب وہ اسے دیکھے گی تو وہ کہے گا ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم تجھ سے بھاگتے ہیں۔ تو وہی دوست اس سے کہے، وہ جو لیڈر تھا وہ کہے گا تم مجھ سے کیسے بھاگ رہے ہو؟ یہ حدیث میں آتا ہے، تم کیسے بھاگ رہے ہو؟ یاد کرو فلاں فلاں گناہ کو جو ہم نے اکٹھے کیا تھا، تم میرے مددگار بنے تھے، ہم نے مل کر کیا تھا۔ اور آگے آ کر ایسا تو فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے ذلت اور عذاب تیار کر رکھا ہے ان کو یاد کرائے گا وہ لیڈر جو ہے، پھر یہاں تک کہ ان کے چہرے بھی سیاہ ہو جائیں گے، ان کے چہرے بھی سیاہ ہو جائیں گے، جس طرح کہ سردار کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور لوگ ان کے سیاہ چہروں کی وجہ سے پہچانیں گے کہ یہ جہنم میں۔ کس وجہ سے؟ اس سنگت کی وجہ سے، اس دوستی کی وجہ سے جو دنیا میں بری سنگت کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنی اچھی سنگت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع جاری ہے۔